YouTube and informative channel. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل شام سے راجن کا سالانہ تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے. سب ساتھی انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں اس اجتماع کی کامیابی کے لیے، اس کے پاکیزہ ثمرات میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں. اور یہ دعا کرنا اجتماع پر یا اجتماع والوں پر یا تبلیغی ترتیب والوں پر احسان نہیں، خود آدمی اپنے لیے اپنی آخرت کا سامان کرتا ہے. یہاں پہ بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں. آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً یہ بات عرض کی جاتی رہی کہ نیکی کا زمانہ تھا، نیکی کا زمانہ ہے اور نیکی کا زمانہ رہے گا. بدقسمتی سے جس تاریکی میں ہم جی رہے ہیں اور جس منفی ماحول کا ہم شکار ہیں اور جس ضعف ایمانی کی حالت میں ہم ہیں، تو اس کی بنا پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین نہیں رہا، اور لوگوں کے کہنے سننے کی بنا پر یا معاشرے کے مزاج کی بنا پر ہم بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے ہیں کہ نہیں یہ تو پہلے کی باتیں تھیں، یا اس کا مطلب یہ ہوگا یا فلاں ہوگا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دو ٹوک یہ فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی شخص مضبوط تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو صلہ دیتے ہیں وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. اسباب تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، موافق حالات اور سازگار مواقع بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یقیناً ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جب بات ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے ہاں بات کو مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے دو چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بولنے والا بہت اچھی گفتگو کا سلیقہ رکھتا ہو، مسلسل بولتا ہو، رواں بولتا ہو، بہت ہی شاندار جملے ہوں. اور دوسرا یہ کہ سامعین میں سمجھنے کی صلاحیت ہو. یہ دو چیزیں عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہیں. اگر یہ دو ان دو میں سے ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر تو وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین ہے اور اللہ کی بات پہ کامل ایمان ہے تو پھر ان دونوں شرطوں کے بغیر بھی وہ نتائج مرتب ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس سلسلے کے اس تحریک کے بانی ہیں، اللہ کی شان ان کی زبان میں لکنت تھی، اٹک کے بات کیا کرتے تھے. یہ پہلی شرط ختم ہوئی. جو مخاطب تھے وہ معاشرتی طور پر انتہائی بے شعور سمجھے جاتے تھے، میوات کے اجڑ لوگ سمجھے جاتے تھے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. یعنی ان کے شعور کا عالم یہ تھا کہ حضرت کے ساتھ تعلق ہو گیا، پختہ تعلق ہو گیا تو حضرت بیان فرما رہے ہیں، صحن میں بیان ہو رہا ہے کہ جہاز گزرا تو سب لوگ جہاز کو دیکھنے لگے تو حضرت نے محبت بھری خفگی کا اظہار فرمایا اور متوجہ کیا. جب وہ متوجہ نہیں ہوئے تو حضرت نے فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور تم جہاز کو دیکھ رہے ہو. ایک وقت آئے گا کہ تم اس میں سفر کرو گے. تو ان کے شعور کا یا ان کی سادگی کا جو عالم تھا اس کا اندازہ ان کے جواب سے کیا جا سکتا ہے. جب حضرت نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم اس میں سفر کرو گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ پیر ہمارو ہے تو اچھو نیک ہے پر ہے تھوڑا سا باوڑو.
یعنی یہ کیسے ممکن؟ یعنی یہ صورتحال تھی. لیکن اللہ سے تعلق اور ایمان کی سطح اتنی بلند تھی کہ دونوں شرطیں مفقود ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے. اگر حضرت کے بارے میں کہا جائے کہ روایت شکن بھی ہیں، روایت ساز بھی ہیں، تو بے جا نہیں ہوگا. جب حضرت شیر خارگی کے زمانے میں تھے تو ان کی والدہ کہا کرتی تھیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہ اللہ اکبر، بھائی یہ کام بند کیجیے، کوئی ساتھی جا کے انہیں منع کریں. تو ان کی والدہ کہا کرتی تھیں اس چھوٹے سے بچے کو کہ بیٹے تجھ میں سے صحابہ کی خوشبو آتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عالم بننے کے مراحل سے گزر رہے تھے تو دورہ حدیث شریف کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے، وہاں داخلہ لیا. تو حضرت کے اساتذہ میں شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. حضرت نے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ اس طالب علم سے صحابہ کی خوشبو آتی. ان کے اخلاص کا عالم یہ ہے کہ آج تک اس کے اثرات و ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ روایت شکن پوری دنیا میں اچھی یا بری تحریکیں یا جماعتیں ہوں، سب کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. ان کے اخلاص کا عالم یہ ہے کہ منتظمین نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بھائی اجتماع میں اتنے لوگ نہ آیا کریں. اب دیوانے کہاں رکنے والے تھے تو ان کا جی ہم نہیں رک سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آدھا پاکستان اس سال آ جائے، آدھا پاکستان اگلے سال آ جائے. ایسا ہوا کہ بھائی اب بھی نہیں ہم سے سنبھالے جاتے، تو پھر انہوں نے 4 حصوں میں منقسم کر دیا. یہ مثال اس دھرتی پہ کہیں اور نہیں ملے گی. تو جس میں خیر غالب ہے، جس کی پاکیزگی اظہر من الشمس ہے، اور جس کے ثمرات نہ پہلے کسی جماعت کی محنت کی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے، اور آئندہ کا تو خیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ اس ساری تفصیل کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود اور قائم ہیں جس طرح کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں. کوئی شخص اللہ سے تعلق قائم تو کرے. تو یہ حضرت کی اس نسبت کا، حضرت کی اس تحریک کا اجتماع ہے، اس کا تسلسل ہے. سب ساتھی اس کے لیے دل و جان سے دعا کریں. حاضرین کی قبولیت کے لیے، ان کے عدم موجودگی میں ان کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے، ہر طرح کے شرور و آفات سے حفاظت کے لیے بہت دعا کریں، اور جتنا ہو سکے اس میں شمولیت اختیار کریں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اجتماع سے اور اجتماع میں شرکت کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے کہ اجتماع کے ایام میں حضرت کے لیے، بالخصوص اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے اور بالعموم ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے 3 دن مسلسل دعوت ہوتی تھی، صبح دوپہر شام رات جو بھی ہے. اب الحمدللہ چونکہ 6 دن کا اجتماع ہوتا ہے تو حضرت کے اس پاکیزہ تسلسل کو اللہ نے اپنے کرم سے ابھی تک جاری رکھا ہے. تو آج اسی کی یاد دہانی ہے کہ پہلے 3 دن اور آخری یہ جو دونوں 3 دن کے مراحل ہیں، اس میں آپ سب حضرات کی دعوت ہے. آپ کے ساتھ جو آنا چاہیں سبھی کی دعوت ہے، بلا تفریق. کوئی بھی ہو، کتنے بھی ہوں، آپ کو کھلے دل سے آپ کی بھی دعوت ہے، اور آپ کو اجازت ہے کہ اور احباب کو بھی لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. یہ تو عمومی دعوت ہے. پھر ایسا ہوا کہ جب بچوں کے قرآن کریم مکمل ہوئے تو اس بابرکت موقع کو غنیمت جانا گیا، اور اس میں ان کی آمین کی ترتیب ہوئی. اس پروگرام میں جو بچوں کے حوالے سے ہوا، اس میں استاد محترم حضرت مولانا نظام الدین مفتی نظام الدین صاحب شاہ وزیر رحمۃ اللہ علیہ،
اس میں حضرت مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم اور بہت سے علماء اور صلحاء تشریف لائے۔ یہ سلسلۃ الذہب تب سے اب تک جاری ہے الحمدللہ۔ تو وہ پروگرام انشاءاللہ 13 نومبر صبح 8:30 بجے، 13 نومبر بروز ہفتہ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا اور دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس میں بھی بطور خاص آپ حضرات کو شرکت کی دعوت ہے، چونکہ وہ حفاظ کرام کی نسبت سے ہیں، لہذا ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس پروگرام کی جو برکات ہیں اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس پروگرام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہیں، انہوں نے قرآن کریم باقاعدہ حفظ کرنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اسی کی برکت اور اسی کا تسلسل یہ ہے کہ اس پروگرام کے اختتام پر حسن اور عامر کا ولیمہ بھی ہے۔ تو آپ سب حضرات کی دعوت ہے، اور بھی جن احباب کو اب لانا چاہیں ان سب کی دعوت ہے، بالخصوص جو خانقاہ سے منسلک افراد ہیں، اور بالعموم جو منسلک نہیں ہیں وہ بھی اس دعوت میں انشاءاللہ شامل ہیں۔ تو یہ بطور خاص ذہن میں رکھیے گا۔ 13 نومبر بروز ہفتہ صبح 8:30 بجے پروگرام ہوگا اور تقریباً 12 سوا 12 بجے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دعوت ولیمہ کی ترتیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی، عافیت کی دعا بھی فرمائیے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نشست کے اختتام پر مجھے آج اجازت مرحمت فرمائیے گا، اور ساتھ ہی اگر کچھ بطور خاص کچھ کہنا چاہیں تو وہ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم، حافظ ظہیر صاحب یا صوفی نظام دین صاحب سے وہ درخواست کر دیں یا لکھ کر دے دیں، تو انشاءاللہ پھر میں وہ دیکھ لوں گا اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا جو بھی کہنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اختتام پر پہلے کھانا تناول فرمائیں گے، اس کے بعد نماز کی ترتیب ہوگی، پھر سب ساتھیوں کو اجازت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ابھی پروگرام جاری ہے، تشریف رکھیں، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔